حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت ساری خصوصیات سے نوازا گیا جو ان کی زندگی کا درجہ امتیاز بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، جیسا کہ سورہ نمل میں ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اے لوگو، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور مجھے ہر ضروری چیز عطا کی گئی ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، جیسا کہ سورہ صاد میں فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ جہاں چاہتے وہ ہوا ان کو لے کے چلی جاتی۔ اور تیسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ تمام جنات ان کے زیر فرمان تھے، وہ ان سے جو چاہتے، جو تعمیر کروانا چاہتے وہ ان سے کروا لیتے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ہے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ وہ جنات سے محاریب سے مراد قلعے، بڑی بڑی عمارتیں ستونوں والی، و تماثیل ان بڑے بڑے مجسمے بناتے، و جفان کالجواب اور پانی کے بڑے بڑے برتن جو حوض کی طرح ہوتے تھے، و قدور الراسیات اور بڑی بڑی پکانے کے لیے دیگیں، ایسی دیگیں ہوا کرتی تھی جن کا نقل و حمل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے چلوں، یہ بتا دوں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ نبی بادشاہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو متحد کیا اور ایک سلطنت قائم کی جس کا دارالحکومت یروشلم تھا، جو کہ آج بھی ہے۔ اور اس یروشلم سٹی میں ایک جگہ تھی جس کا نام بیت المقدس تھا، جو کہ آج بھی ہے۔ اور بیت المقدس میں ایک جگہ ایسی تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، جسے اہل کتاب ٹیمپل آف سولومن اور ہم مسلمان ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ آج سے 2950 سال پہلے بنایا جانے والا اوریجنل ہیکل سلیمانی، جس کی جگہ پر 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائی، یہودی دعوے دار ہیں، وہی بیت المقدس جس کی وجہ سے آج پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیا اس اوریجنل ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی جنات نے کی تھی؟ بہت ممکن ہے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات بڑے بڑے پیالے، حوض اور مجسمے بنایا کرتے تھے۔ اور آپ اگر اوریجنل ہیکل سلیمانی کا ڈیزائن دیکھیں جو اہل کتاب کے پاس صدیوں سے موجود ہے، جس کے مطابق ہیکل کے صحن میں ایک بہت بڑی پانی کی دیگ پڑی ہوتی تھی جسے وہ پگھلا ہوا سمندر کہتے تھے۔ 12 بیلوں کی پشت پر رکھا بہت بڑا برتن جو بنیادی طور پر ہیکل میں رہنے والے علماء کے لیے وضو کی جگہ تھی۔ یہ برتن اتنے بڑے تھے کہ ان کے اوپر سے پانی ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ اس میں پانی کیسے ڈالا جاتا تھا، ابھی تک اس کا میکانزم معلوم نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ یہ تعمیرات جنات نے کی تھیں، اس لیے یہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے ہی ان پانی کے بڑے بڑے برتنوں میں پانی ڈلواتے ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور تعمیر کا واقعہ جسے سورہ نمل میں بیان کیا گیا ہے، کہ جہاں سبا کی ملکہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ پانی کے ایک حوض میں اترنے والی ہے، لیکن در حقیقت وہ شیشے سے بنائی گئی ایک شفاف عمارت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ، تعمیرات کے ڈیزائن اتنے بہترین، نت نئے تخلیقات، ان کو ڈیزائن کون کرتا تھا؟ ان کا ڈیزائنر کون تھا؟
روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈیزائنر جو ان کا چیف آرکیٹیکٹ تھا، جس کا نام بائبل کے مطابق ہائرن تھا، بائبل میں اس کے متعلق دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو ہنر اور سمجھداری ملی تھی، اور دوسری یہ کہ اس کو سونے، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، لکڑی، پتھر اور کپڑے، غرض کے ہر وہ مٹیریل جو تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی مہارت دی گئی تھی۔ یہ ہر طرح کا ڈیزائن بنانے کا ماہر تھا، ایک ماسٹر میسن۔ اس کے تعمیراتی پروجیکٹ میں ایک اوفن نامی جگہ کا بھی ذکر پہلی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اس اوفن نامی جگہ میں 3 ہال بننے تھے۔ ایک ہال میں لبنان کا جنگل، ایک ہال میں ستون ہی ستون، اور ایک ہال میں تخت ہونا تھا جہاں پر فیصلے ہونے تھے۔ اس ہائرن کے پاس بہت زیادہ ہنر تھا، اس لیے کچھ لوگ اس سے جیلسی کرنے لگ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس سے وہ تعمیرات کے راز چرانے کی کوشش کی۔ جب وہ راز اس سے لینے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اس ہائرن نامی شخص کو قتل کر دیا اور شہر سے باہر کہیں اس کو دفن کر دیا۔ لیکن بدنام زمانہ تنظیم فری میسن، جو کہ اپنا تعلق اس ہائرن سے ہی جوڑتی ہے، اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے ہائرن نے اپنے راز ایک شخص کو منتقل کر دیے تھے۔ وہی پہلا فری میسن تھا۔ تب تک سے لے کے اب تک وہ راز سینہ بسینہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ آج سے 2400 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی، دا بک آف ایسٹر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، جس کا ذکر سورہ صاد میں کچھ اس طرح ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ابن اسحاق مصری حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا پورا نقشہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، اور 10ویں صدی عیسوی میں ایک کتاب تاریخ الشینی، جو 3 مذہبی اور تاریخی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا نقشہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ تخت دکھنے میں کیسا تھا۔ اس کے مطابق اس تخت کی 6 سیڑھیاں تھیں، جن میں سونے کے 12 شیر بنے ہوئے تھے، اور ہر سیڑھی پر شیروں کے علاوہ سونے سے بنے ہوئے مختلف جانور بھی بنے ہوئے تھے۔ جب کوئی شخص پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا تو پہلا شیر اپنا سر جھکا لیتا، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھتا تو دوسرا شیر سر جھکا لیتا، اور تخت کے اوپر بیٹھنے کی خاص جگہ پر بیٹھ جانے پر ایک بہت بڑا عقاب بیٹھنے والے کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر دیتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعمیرات کہ جنگل کے جنگل اس کے اندر مشتمل ہوں، اب یہ تعمیرات کہاں گئیں؟ ان کا نام و نشان کہاں گیا؟ کہیں نہیں ملتا۔ آرکیالوجی کے مطابق اس کے ثبوت نہ ملنے کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد جب بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر ان پر مسلط کر دیا، جس نے بابل سے حملہ کیا، جس نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد 30 دفعہ یروشلم شہر تباہ ہوا، آباد ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعمیرات تو اس نے تباہ کر دی، کیا تخت بھی تباہ کر دیا؟ وہ تخت کہاں گیا؟ تاریخ الشینی جو 10ویں صدی عیسوی کی کتاب ہے، اس کے مطابق بخت نصر نے جب یروشلم شہر کو تباہ کیا کہ بخت نصر وہ تخت اپنے ساتھ بابل لے گیا، لیکن چونکہ وہ اس تخت کے میکانزم سے واقف نہیں تھا تو اس تخت پر موجود سونے کے بنے ہوئے شیر کے منہ میں اس نے اپنی ٹانگ پھنسا لی۔ پھر بعد میں تخت ایران کے بادشاہ ڈائرس کے پاس چلا گیا تو اس وقت یہ تخت بھی ایران چلا گیا، لیکن اس کے بعد جب سکندر اعظم نے ایران فتح کیا تو وہ تخت اس کے قبضہ میں آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے خزانے میں ان سونے کے شیروں کی وجہ سے
1080 ٹن سونے کا اضافہ ہو گیا۔ دوستو پھر ہم ملتے ہیں کسی اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اجازت دے اپنے ہوسٹ مبشر عثمانی کو۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔